مسلمان جو ہے نا، آپ مسلمان ہیں، کیوں مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، کیوں مسلمان ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا یہ نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے، مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آپ نے سمجھا میرے بھائیوں میری بہنوں؟ اللہ اکبر، اس کو سمجھنے کی تو میں نہیں کہتا کہ ہمارے علماء نے نہیں بتایا ہوگا، الحمدللہ انہوں نے اپنے رات دن سب کیے، مسجدوں کے اندر الحمدللہ خطبات کے ذریعے اور اسی طرح جلسے جلوس میں تقریروں کے ذریعے مختلف جگہوں کے اوپر بھی دروس کے ذریعے آپ کو انہوں نے سمجھایا ہوگا، بتایا ہوگا۔ لیکن بہرحال فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کراؤ اس لیے کہ یاد کراتے رہو باتوں کو، کیونکہ یہ مومنوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ آپ کا یہاں بیٹھنا، یہاں حاضر ہونا یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بہت قیمتی مجلس ہے، یہ بہت ہی بابرکت مجلس ہے، یہ رحمتوں سے بھری مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں آپ کو ایک لمبی حدیث ہے، میں پوری حدیث تو نہیں بیان کروں گا، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں آخری بات بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرتا ہے ایسی مجلسوں پر، اور جہاں ایسی اس قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں وہاں رحمت۔ تو یہ جو کام ہے، خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اس طرح کا موقع آتا تھا تو صحابہ کو اکٹھا فرماتے اور باقاعدہ انہیں ابھارتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جیسے غزوہ تبوک کا یہ موقع، ایک موقع آیا کہ کچھ لوگ کمبل پہن کر کے آئے جن کے جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی تھی، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سخت ہو گیا، یعنی سرخ ہو گیا یہ منظر دیکھ کر۔ کہا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی ہمارے پاس تو نہ کپڑے ہیں نہ کھانے پینے کی کوئی چیزیں ہیں، فقر و فاقہ ہے، غریب ہے، مسکین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں کھڑے ہو کے اعلان کیا، لوگوں نے غلوں کی ڈھیر لگا دی۔ اللہ غرض میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، بہت سارے واقعات، وہ واقعہ جو میں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، حضرت عثمان بھی مالدار تھے، سبوں نے اپنے اپنے حساب سے پیش کیا۔ حضرت عمر نے کہا آج تو میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ یہ اس میں دلیل یہ بھی ہے کہ نیکی کے کاموں میں فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہیے۔ اس نے 10 دیے، میں 20 دوں گا، میرے پاس طاقت ہے۔ اس نے 5 دیے، میں 50 دوں گا، میرے پاس طاقت ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج تو میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ ابو بکر کے پاس اتنی دولت کہاں ہے جتنی دولت میرے پاس ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مال اپنی دولت لے کر کے حاضر ہوئے۔ چندہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے، جی جناب چندہ فرما رہے تھے، حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر کیا لائے ہو، کتنا لائے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی گھر میں جو کچھ تھا اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ہمارے شوہر نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہیں سے اپنے ہونٹ لگا کے پانی پیے جہاں سے ہم نے ہونٹ لگا کے پانی پیا۔ یہ محبت کی وہ اعلیٰ مثال ہے جو کائنات پیش کرنے سے، کائنات جس مثال کو پیش نہیں کر سکتی۔ کائنات میں عورت کو کیا کیا نہیں کہا گیا، چڑیل کہا گیا، ناگن کہا گیا، بدترین عورت کہا گیا، دنیا کو برباد کرنے والی عورت کہا گیا، لیکن اسلام نے عورت کو، اللہ اکبر، وہ اسلام نے عورت کو وہ رتبہ دیا ہے کہ اللہ کے حبیب رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، پوری دنیا کی دنیا نفع اٹھانے کے لیے ہے، پوری دنیا کی دنیا فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، جس چیز سے چاہو، سونے چاندی ہیرے جواہرات زرے مٹیاں، سب سے فائدہ اٹھانے والی چیز ہے دنیا، لیکن خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، سب سے بہترین پونجی، سب سے بہترین دولت، سب سے بہترین گفٹ، سب سے بہترین نذرانہ، اللہ کا سب سے بہترین تحفہ کون ہے معلوم ہے؟ نبی کائنات نے فرمایا المرأة الصالحہ، وہ نیک بیویاں ہیں، وہ نیک عورت ہے۔ اللہ اللہ، پوچھا گیا اللہ کے نبی نیک عورت کی پہچان کیا ہے، نیک عورت کی شناخت کیا ہے، نیک عورت کے اوصاف کیا ہے، کیسے ہم سمجھیں کہ یہ عورت نیک ہے اور یہ عورت بدنیک ہے؟ نبی کائنات نے فرمایا اذا رأیتہا سرکتھا، کیا جملہ ہے، کیا حکیمانہ گفتگو ہے، کیا ہونہار گروا کے چکنے چکنے پاپ ہیں، کیا علم کا سمندر ہے اس ایک جملے میں۔ اللہ اکبر، کہا المرأة الصالحہ کون؟ کہا اذا رأیتہا سرکتھا، جب تم اپنی نگاہ
اپنے بیوی کی طرف اٹھا کے دیکھو تو تمہارے لبوں پہ خوشی و مسرت کی چمک آ جانی چاہیے، تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، تمہیں خوش کر دے، یہ نیک بیوی کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ میری مائیں بہنیں ہیں، سن رہی ہیں، غور سے سنو، غور سے سنو۔ بعض شوہر بیچارے جا کے ہوٹلوں پر بیڑی سگریٹ سے اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں، بعض لوگ نہ جانے کہاں بازاروں میں چوکوں چوراہوں پر پتہ نہیں کہاں ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کیوں پوچھے کیوں نہیں جاتے گھر میں؟ گھر میں چڑیل بیٹھی ہوئی ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے اور ایک میاں بیوی کے لیے بھی رحمت ہے، جہاں سے سماج اور معاشرے کا آغاز ہوتا ہے۔ رب العزت کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، ہم اس کا مذاق تو نہیں اڑاتے، لیکن جب حرام خوری ہوگی تو نہ نماز کام آئے گی، نہ روزے، نہ آمین، نہ رب العزت پھر بھی کام نہیں آئے گا۔ حرام ہے یہ۔ میں نے کہا نا اگر میں اس کی تشریح کروں تو پوری رات لگ جائے گی۔ عورت سے شادی 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر، اس کے مال کو دیکھ کر، اس کے حسب اور نسب اسٹیٹس کو دیکھ کر، بنگلے والی ہے، کار والی ہے، ماشاءاللہ بڑے گھرانے کی بیٹی ہے، اس کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ اور اخیر میں فرمایا وَلِدِينِهَا، اور عورت کے دین کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتِ يَدَاكَ، نبی نے فرمایا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، دیندار لڑکی سے شادی کرو۔ اللہ اکبر۔ کس سے؟ دیندار، بے پردہ میک اپ کر کے گھومنے ٹہلنے نظر بازی کرنے والی لڑکیوں سے شادی، ہاں، پردہ خاتون، شریف، نیک، نمازی، پرہیزگار، ایسی لڑکیوں سے شادی کرو۔ اب آپ کہو گے ہم کیسے جانیں گے کہ ہم جس لڑکی سے شادی کر رہے ہیں وہ نیک ہے پرہیز؟ ارے بھائی اس کے اماں ابا ہوں گے، اس کے بھائی بہن ہوں گے، گھرانہ دیکھو گے کہ نہیں دیکھو گے؟ گھرانہ دیکھو گی نہیں دیکھو گے تو آپ اسی سے پہچان جائیں گے۔ آم سیب اس کے درخت کا پتہ لگ جاتا ہے کہ جا کے آپ درخت کو سونگتے یہ کون سا آم، یہاں کون کون سے آم پائے جائے گا؟ لنگڑا آم ہوگا، لنگڑا فضلی بامبے، سونگ سونگ کے آدمی پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ کس پیڑ کا آم ہے کہ نہیں، کہ جا کے پیڑ کو دیکھتا ہے۔ تو بس آپ گھر دیکھ کر کے پتہ لگا لو کہ یہ گھرانہ دیندار ہے کہ نہیں۔ بینک بیلنس ہے، بہت بڑا تاجر اور بہت بڑا جناب عالی شو روم کا مالک ہے، فیکٹریوں کا مالک ہے، نماز غائب ہے، ایمان غائب ہے، عدل اور انصاف غائب ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ تمہیں دیندار نہیں ہے تو فساد پیدا ہوگا اگر تم نے یہ ترک کر دیا اور چھوڑ دیا۔ آج جو یہ ہو رہا ہے نا دنیا کے اندر، یہ طلاق وہ فلاں، آج گورنمنٹ آف انڈیا بھی انوالو ہو گئی۔ اب انوالو ہوگی کیوں نہیں؟ چور کے لیے دروازہ کھول کے رکھو گے تو چور آپ کا منہ بیٹھ کے دیکھے گا۔ چور کا تو کام ہی ہے گھس کر کے اور تمہیں برباد کر دیا، تو چور تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو دروازے تو تم نے کھولے نا، حلالے کے نام پر، حلالے کے نام پر پتہ نہیں کیسی کیسی الا بلا بدتر فتوے بازیاں دے کر کے امت ہندوستان کے اندر برباد کر دیا مسلمانوں کو۔ ٹکڑے ٹکڑوں میں کس کنبا پورا نام ترہما داغ شد، میں کن زخموں کا علاج کروں جب پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں تو ہمیں تو کم از کم یار اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک بات میں آج کے اس بزم میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ علماء کی اس بھیڑ میں اور علماء کی موجودگی میں کہوں گا اور کہنا چاہتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر علماء اہل حدیث یا اہل الحدیث کے عوام، علماء ہو یا عوام، اگر انصاف نہیں کر سکتے یا دنیا کو انصاف نہیں دلا سکتے تو اس دنیا میں کوئی ایسا دھرم، کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسا فرقہ موجود نہیں ہے جو مسلمانوں کو عدل اور انصاف کی تحقیق پہ لے جانے کھڑا ہے یا انہیں عدل اور انصاف دلواتا ہے۔ یہ ہماری ضرورت جو ہم بول رہے ہیں آپ کے لیے اور آپ ہیں کہ آپ لوگ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے جناب علی کچھ سمجھ نہیں رہے۔ عزیزوں سمجھو، محترم بھائیوں، نوجوانوں، ارے یہ اگر بزرگ جا رہے تھے ایک نسل تو گئی، شاید ان کو سدھارنا مشکل ہو، لیکن یہ جو ہماری آنے والی نسلیں اسکولوں میں ہیں، کالجز میں، ایک بچہ داعی ہے، ایک بچہ دعوت دینے والا، اسلام کا پیغامبر، اسلام کو پہنچانے والا، لیکن سب سے پہلے تم مسلمان ہو تو کیوں ہو یہ بھی سمجھ لو۔ ہم کیوں مسلمان کہتے کس کو ہے؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اس کا نام عبداللہ ہے اس لیے وہ مسلمان، اس کا نام عبدالغفار اس لیے مسلمان ہے، اس کا نام عبدالمومن ہے اس لیے مسلمان ہے، اس کا نام خالد ہے، اس کا نام فلاں ہے اس لیے مسلمان ہے۔ ناموں سے مسلمان نہیں ہوتا،
ہے